خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم ابھی شروع میں ذکر کریں گے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا۔ اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جاہلیت میں خنیس بن خزافہ کے ساتھ ہوا۔ خنیس کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نکاح میں لائیں۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، وہ بھی چپ رہے، کیونکہ ان دونوں صاحبوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اب ذکر ہو جائے واقعہ بنو نذیر کا جو سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ 4 ہجری سن 626 عیسوی میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے قبل ہم نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں یہود کے جو قبائل آباد تھے حضرت نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان میں سے بنو قینقاع نے بدر کے بعد نقض عہد کیا اور اس جرم میں مدینہ سے نکال دیے گئے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا۔ یہ لوگ بھی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں استعانت کے لیے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو جس کا نام عمر بن حجاش تھا آمادہ کیا کہ چھت پر چڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر کی سل گرا دے۔ وہ چھت پر چڑھ چکا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ اٹھ کر چلے آئے اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کی تیاریاں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قابو پا کر جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ شام کو چلے گئے، کچھ خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں حکومت قائم کر لی۔ خیبر والوں میں اسلام بن ابی تحقیق، کنانہ بن الربیع اور حی بن اخطب بڑے بڑے معزز سردار تھے۔ یہ لوگ خیبر میں پہنچ کر مطمئن ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہا۔ مکہ معظمہ میں جا کر قریش کو ترغیب دی، قبائل عرب کا دورہ کیا اور تمام ممالک میں ایک آگ لگا دی۔ سامعین محترم، اس کے بعد جنگ خندق یا احزاب کا واقعہ پیش آیا جو سن 5 ہجری میں ہوئی۔ چند روز میں 10,000 آدمی قریش کے علم کے نیچے جمع ہو گئے اور شوال سن 5 ہجری میں ابو سفیان کی سپہ سالاری میں اس سیلاب نے مدینہ کا رخ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر صلح کے آگے ایک خندق تیار کرائی۔ عرب میں خندق کا رواج نہ تھا، اس لیے کفار کو اس کی کچھ تدبیر بن نہ آئی۔ مجبوراً محاصرہ کر کے ہر طرف فوجیں پھیلا دیں اور رسد وغیرہ بند کر دی۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ کفار کبھی کبھی خندق میں اتر کر حملہ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلے پر اکابر صحابہ کو متعین کر دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں۔ ایک حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے، چنانچہ یہاں ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ایک دن کافروں نے حملہ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر روکا اور ان کی جماعت درہم برہم کر دی۔ ایک اور دن کافروں کے مقابلے میں اس قدر ان کو مصروف رہنا پڑا کہ عصر کی نماز قضا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آج کافروں نے نماز تک پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لڑائی میں عمرو بن عبدود عرب کا مشہور بہادر جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد ادھر تو قریش میں کچھ بے دلی پیدا ہوئی اور ادھر نعیم بن مسعود نے جو اسلام لا چکے تھے اور کافروں کو ان کے اسلام کی خبر نہ تھی، جوڑ توڑ سے قریش اور یہود میں پھوٹ دلوا دی۔ مختصر یہ کہ کفر کا ابر سیاہ جو مدینہ کے افق پر چھا گیا تھا روز بروز چھٹتا چلا گیا اور چند روز کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ واقعہ حدیبیہ سن 6 ہجری۔ سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کیا اور اس غرض سے کہ قریش کو لڑائی کا شبہ نہ ہو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ چلے۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اس طرح چلنا مصلحت نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے ان کی رائے کے موافق مدینہ سے ہتھیار منگوا لیے۔ جبکہ مکہ معظمہ 2 منزل رہ گیا تھا تو مکہ سے بشر بن سفیان نے آ کر خبر دی
کہ تمام قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اکابر صحابہ میں سے کسی کو سفارت کے طور پر بھیجیں کہ ہم کو لڑنا مقصود نہیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کرنا چاہا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش کو مجھ سے سخت عداوت ہے اور میرے خاندان میں وہاں کوئی میرا حامی موجود نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب وہی ہیں، اس لیے ان کو بھیجنا مناسب ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا اور جب کئی دن گزر گئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ سے جو تعداد میں 1400 تھے جہاد پر بیعت لی، اور چونکہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی تھی، یہ واقعہ بیعت الشجرہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور آیت کی مناسبت سے اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت سے پہلے لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بھیجا کہ فلاں انصاری سے گھوڑا مانگ لائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جہاد پر بیعت لے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جا کر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ہتھیار سے جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے ان سے بیعت کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قریش کو اصرار تھا کہ رسول اللہ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑے رد و بدل کے بعد ان شرائط پر معاہدہ ہوا کہ اس دفعہ مسلمان الٹے واپس جائیں، اگلے سال آئیں لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ معاہدہ میں یہ شرط بھی داخل تھی کہ 10 برس تک لڑائی موقوف رہے، اور اس اثناء میں اگر قریش کا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریش کے پاس واپس بھیج دیں، لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھ آ جائے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کو اپنے پاس روک لیں۔ آخر شرط چونکہ بظاہر کافروں کے حق میں زیادہ مفید تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا۔ معاہدہ بھی لکھا نہیں جا چکا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں اسی میں مصلحت ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس طرح بات چیت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہمارے دشمن مشرک نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ضرور ہیں۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو اگرچہ خلاف ادب تھا، چنانچہ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی اور اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے، نفلیں پڑھی، خیرات دی، غلام آزاد کیے۔ تاہم سوال و جواب کی اصل بنا اس نقطے پر تھی کہ رسول کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے رسالت کے منصب سے۔ چنانچہ اس کی مفصل بحث جو ہے وہ بعد کے کسی پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل تھے، دستخط ثبت ہوئے۔ معاہدے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ راہ میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر وہ سورہ نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے۔ صلح ہو جانے سے آپس میں میل جول ہوا اور رات دن کے چرچے سے اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز پھیلتے گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 2 برس کے اندر اندر جس کثرت سے لوگ اسلام لائے، 18 برس قبل کی وسیع مدت میں نہیں لائے تھے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی اور ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم میں نہ آ سکی، وہ یہی مصلحت تھی، اور اسی بنا پر خدا نے سورہ فتح میں اس صلح کو فتح کے لحاظ سے تعبیر کیا۔ اب ذکر ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا واقعہ۔ اس زمانے تک کافرہ عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ تو یہ امر ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھیں طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک کا نام قریبہ اور دوسری کا ام کلثوم بنت جرول تھا۔ ان دونوں کو طلاق دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیلہ سے جو ثابت بن ابی العجلہ کی بیٹی تھی نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عاصم انہی کے بطن سے تھے۔
اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ سامعین محترم، اس کے بعد جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا جو 7 ہجری میں ہوا۔ 7 ہجری میں خیبر کا مشہور مارکہ پیش آیا۔ اس سے قبل یہ بیان ہو چکا ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ انہی میں سے سلام اور کنانا وغیرہ نے 5 ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں قبیلہ بنو سعد نے ان کی اعانت پر آمادگی ظاہر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بنو سعد بھاگ گئے اور 500 اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے۔ پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلہ نے صد راہ ہونا چاہا۔ ان حالات کے لحاظ سے ضروری تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ غرض سن 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ خیبر میں یہودیوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے تھے، مثلا حصن نعیم، حصن قموس، حصن صعب وتیح اور سلالم۔ یہ سب قلعے جلد از جلد فتح ہو گئے، لیکن وتیح اور سلالم جن پر عرب کا مشہور بہادر مرحب جو ہے وہ قابض تھا، آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا لیکن وہ ناکام آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے۔ وہ برابر 2 دن جا کر لڑے لیکن دونوں دن ناکام رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا۔ اگلے دن تمام اکابر صحابہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید میں بڑے سر و سامان سے ہتھیار سجا کر آئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کا خود بیان ہے کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی، لیکن قضاء و قدر نے یہ فخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر علم ان کو عنایت کیا۔ مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس مارکہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیبر کی زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی، چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام شمع تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم باب الوقف میں یہ قصہ بتفصیل مذکور ہے اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی مارکہ پیش نہیں آیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی مارکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔